الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ الفاتحہ ہمارا تیسرا درس ہے اس پر۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ بندگی فارسی کا لفظ ہے اور عبد عربی کا لفظ ہے، اور عبد کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پرو ہز لارڈ، وہ بندگی کہلاتی ہیں، وہ غلامی کہلاتی ہیں، وہ عبودیت کہلاتی ہیں۔ یعنی عبد کا سونا بھی جو ہے وہ غلامی کے سونا ہوتا ہے، ایک غلام کا سونا ہوتا ہے۔ جب اس کو آواز آقا دے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ نیند میری پوری نہیں ہو، بلکہ دوڑ کے پہنچتا ہے اور آقا کا کام کرتا ہے۔ نیند آئی ہوئی ہے لیکن جب بلا لیا جاتا ہے حی علی الصلاۃ تو پھر عبد جو ہے وہ آتا ہے، اپنی عبودیت ثابت کرتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں۔ غلام کا کھانا پینا بھی غلامی ہوتی ہے، جو آقا پسند کرتا ہے وہ کھاتا ہے، وہ طے کرتا ہے کہ خنزیر نہیں کھانا۔ تو اس لحاظ سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں تو پتہ ہے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ دی، بس نفل پڑھ لیے، ہم نے بندگی کر لی۔ اب ہم باہر نکلیں گے، کم تولیں گے، جھوٹ بولیں گے، لاوٹ کریں گے، گالی گلوچ دیں گے، یعنی یہاں مسجد کے باہر بندگی کر رہے ہیں نا ہم۔ جس طرح آپ نوکری کر کے آتے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو بھی آپ ڈیوٹی دے کے آتے ہی آپ سب سے پہلے یونیفارم اتارتے ہیں، ڈیوٹی ختم، اب آپ آزاد ہیں۔ یہ غلامی ہے، یہ نوکری نہیں ہے، اس کے ڈیوٹی آورز نہیں ہیں، یہاں 24 گھنٹے کی غلامی ہے، ایک ایک سانس غلامی کی ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، وہ کافر مر گئی ہے وہ سانس، اب اس کو کیسے زندہ کرو گے اور پلٹ کے مسلمان بناؤ گے تم اسے؟ یہ خسارہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو بندگی نام ہے، ہمارے جتنے بھی فیلڈز ہیں، جو بھی شعبے ہیں، ان سب میں اللہ پاک کے حکم کو مد نظر رکھنا، اس حکم پر چلنے میں اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ برداشت کر لیا جائے، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے کہ میرے حکم پر چلنے میں تمہیں جو نقصان ہوگا وہ میرے ذمہ ہے، میں اس دن تمہیں دوں گا جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ اس دن انسان یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو ہوش آئے گی۔ وانیٰ لہ الذکریٰ، اب یہ ہوش اس کے کس کام کی ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، حیات آپ کو پتہ ہے ہماری زبان میں بھی زندگی کو ہی کہتے ہیں۔ وہ کہے گا اے کاش، یعنی حشر کے میدان میں کھڑا ہو کر کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے اصلی زندگی تو مرنے کے بعد ملے گی، یہ زندگی تو ٹیسٹ ہے، یہ تو امتحان ہے، یہاں تو ٹیم سلیکٹ ہو رہی ہے، یہاں تو اس زندگی کے جو قابل لوگ ہیں وہ چننے کی دوڑ ہے۔ یہ سابقو، دوڑ لگاؤ، شامل ہو جاؤ ان میں جنہیں آخرت کی زندگی ملنی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس زندگی تک کا سامان ہے، مر گئے اس کے بعد اٹھیں گے تو بس وہ پھر وہاں لنگر لگا ہوگا، سب کچھ وہاں نہیں، یہاں سے ارینج کرنا ہے سارا کچھ، پری پیمنٹ ہے یہاں پہ۔ ساغر صدیقی کہتا ہے کہ عدم کے مسافرو
ہوشیار، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم مٹ رہے ہیں. عدم وجود کا مطلب ہے کہ نتھنگ لیس. موت سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ نتھنگ لیس، اور نہیں، یہ نتھنگ لیس نہیں، یہ حقیقی زندگی کا دروازہ ہے. یہ موت بری چیز نہیں ہے. سب نے مرنا ہے، سب نے اس دروازے سے گزرنا ہے. تب اس حقیقی زندگی میں نبیوں کو بھی مرنا پڑا ہے اس کے لیے، اس حقیقی زندگی کے لیے. عدم کے مسافروں ہوشیار، راہ میں زندگی کھڑی ہوگی. جسے تم بہا کے گئے ہو نا، وہ راہ میں کھڑی ہوگی اور وہ لامحدود ہوگی، ختم ہی نہیں ہوگی. قال انکم ماکثون، یو ہیو ٹو اسٹے، اب تم نے مرنا بھی نہیں. قالوا یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہنا ہمیں مار دے. قال انکم ماکثون، موت کا یہاں کیا کام، تمہیں ہمیشہ رہنا. اب جنت میں ہو یا جہنم میں، کہاں جانا ہے فیصلہ تم کرو. تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں دے دی اللہ پاک نے. نیکی کا میں نے عرض کیا نا کہ تقوی کی ایپس بھی تمہارے پلے سٹور میں رکھ دی ہیں، شر کی بھی رکھ دی ہیں. شر کا کوئی الگ خدا نہیں ہے، وہ اہرمن جسے کہتے ہیں، یزداں جو ہے نیکی کا خدا، اہرمن جو ہے وہ شر کا خدا. نہ، جہاں خیر نہیں ہے وہاں پھر شر ہے. شر نام کس چیز کا ہے؟ روشنی کی عدم موجودگی کا نام اندھیرا ہے. اندھیرا خود سے کوئی چیز نہیں. تو اس زندگی کے لیے ہم تمہیں دیں گے. یہاں نقصان بھی ہو جائے تو کوئی نہیں، تم اپنا کام جو ہے وہ میرے حکم کے مطابق کرو. یہ تمہارا مال تمہارا نہیں، یہ میرا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ اللہ پاک نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ بیریا ٹاؤن کا پلاٹ نہیں. اللہ نے تمہاری زندگی بھی خرید لی ہے، تمہارا مال بھی خرید لیا ہے، اور تم پر اتنا اعتماد کیا ہے، اس کے بدلے جنت دی ہے. فاستبشروا ببیعکم، خوشیاں مناؤ اس سودے پہ کہ اللہ پاک نے یہ گھلنے والی زندگی تم سے خرید لی ہے. وہ نہ بھی خریدے تو اس نے تو گھل جانا نا. برف والے سے کوئی برف نہ بھی خریدے برف میں تو گھل جانا. اس کی مہربانی ہے جس نے خرید لیا گھلنے سے پہلے. خوشیاں مناؤ اس پر، اور تم پر اعتماد کیا ہے کہ یہ لو تم اپنے پاس رکھو، اور جب جب میں جہاں کہوں تم اس کو خرچ دینا. اب یہ میری ہے، تمہاری نہیں ہے. یہاں سے کوئی بندہ جاتا ہے پاکستان تو یہاں کو کسی اپنے دوست کو، کسی ایسے بندے کو جس پر اعتبار ہوتا ہے، 1000-2000 درہم دے جاتا ہے کہ یار وہاں میں جاؤں گا تو پھر جب کوئی کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں تمہیں فون کر دوں گا، تو آنے جانے والے کے ہاتھ میرے پیسوں میں سے خرید کر بیچ دینا. یہ ہم اللہ ہی کے پیسے خرچ کرتے ہیں، جہاں بھی دیتے ہیں. اس نے طے کیا ہے کہ یہ تمہارے پاس پڑے ہیں اور کہاں کہاں دینے ہیں. آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. جہاں کسی کی گردن پھنس گئی ہے اس کو تم نے نکالنا. وہ دعا مجھ سے کرے گا، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پاس میرا مال پڑا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ وہ دعا کے رد ہو جانے کی وجہ سے، کسی کرائسس میں پھنس جانے کی وجہ سے جان دے دے تو پہنچ اور اس کی مدد کر، تھوڑا سا سہارا دے دے اس کو، تاکہ اس لمحے سے وہ گزر جائے. ایک لمحہ ہی ہوتا ہے یہ خودکشی جو ہوتی ہے. کوئی 10 منٹ کے لیے بھی اس کو انگیج کر لینا تو وہ ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے. اتنی دیر نہیں انسان کے اندر ارادہ ٹھہرتا. تو جناب علی جب ہم بندگی صرف 2 نفل سمجھتے ہیں تو کردار کیسے تبدیل ہوگا؟ ایاک نعبد، سب سے پہلا جب ہم دعویٰ کرتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، منہ سے ایسی پھک کر کے نکال دیتے ہیں. یاد رکھیں سب سے پہلا سامنا آپ کا اپنے آپ سے ہوتا ہے. پہلی جنگ اپنے آپ سے ہوتی ہے. اگر یہاں آپ فتح یاب ہو گئے، اپنے نفس کو آپ نے قابو کر لیا، تو پھر اگلی رکاوٹیں جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. وہ ساری اس نفس کی رشتہ دار ہیں. آپ نے اس کو ٹا لیا، یہ ان کا ٹرانسفارمر ہے، یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. رشتے ناتے دوستیاں یاریاں وہ اس کی ہیں. جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی کہتا نہیں کہ اب اسے مت دفن کریں. تو جناب پہلی جنگ اپنے اندر. اللہ پاک نے 2 جگہ قرآن حکیم میں فرمایا ہے
ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے شخص کو دیکھا، اس کا کریکٹر دیکھا، اس کا کردار دیکھا، جس نے اپنے آپ کو کیا بنایا ہوا ہے؟ الہہ، اپنا الہ۔ ویسے کہتا پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن اپنا ریموٹ کنٹرول اس نے اپنے نفس کو دیا ہوا، جیسے چاہتا ہے اس کو نچاتا ہے، یہ اپنا الہ خود ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا حکم میرے نفس کو چبھتا ہے، جنجھلا جاتا ہے، ایسے تو نہیں نہ جیا جاتا، ایسے اتنی لمبی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، اور فلاں ہے اور ڈھینگ ہے، غصہ آ جاتا ہے، مطلب میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ اللہ ہی اللہ، بس انج کر دیتا، انج کر دیتا، انج کر دیتا، پہلے خود۔ اب جس نے اپنا، آپ کے اے سی ہوتے ہیں نا، متسوبیشی ہوتا ہے، او جنرل بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے، آپ او جنرل والے سے متسوبیشی کو بند کرنا چاہیں تو بار بار آن آف کریں، قریب جا کے کریں، ساتھ رکھ کے کریں سینسر کے، وہ آن آف نہیں ہوتا، وہ ریموٹ کسی اور کا ہے۔ اسی طرح آپ لاکھ درس اس بندے کو سنا دیں جس نے اپنے نفس کا ریموٹ قرآن کو نہیں دیا، اس کو امام نہیں بنایا، اللہ کو نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے ہماری چابی ہمارا نفس ہے، ہماری مرضی ہماری چابی ہے۔ جب گاڑی بکتی ہے تو کیا پکڑاتے ہیں آپ اس کو؟ چابی دیتے ہیں، یہ لیں سودا ہو گیا جی، پیسے مل گئے جی، یہ لیں چابی، چاہے موٹر سائیکل بیچیں چاہے گاڑی بیچیں۔ آپ جب جانور بیچتے ہیں تو رسی پکڑاتے ہیں اس کو۔ ہم نے اپنی چابی اللہ کو دی ہی نہیں ہے، 60 سال گزار دیے اور چابی اپنے پاس، اور سودا ہو گیا ہے، اور یہ میں دبا کے بیٹھا ہوں، اور میں اسی حالت میں مر گیا تو میں قیامت کے دن کیسے کہوں گا ایاک نعبد؟ میری مرضی تو میری ہی رہی آخر تک، مرتے دم تک۔ نفس ما ہم کم تر از فرعون نیست، جو میرا نفس ہے نا، یہ کوئی فرعون سے کم نہیں، لیکن ایرا آؤن نیست، لیکن اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے دعوی خدائی کھل کے کر دیا۔ میں جو ہوں، یہ فرعون جو ہے یہ مسکین سے ہے، اس کو آگ سامنے یہ بس 5.5-6 فٹ کا جو ہے وہ رقبہ ہے، اس پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا فرعون ہے، لہٰذا دبا دبا نیوا نیوا ہو کے فرعونیت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کلمے بھی پڑھتا ہے، تسبیحات بھی کرتا ہے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ کے اس کو ڈسٹرب کر، یہ نہیں کرنا، ہاں، بھڑک اٹھتا ہے۔ یار ہر جگہ ہی مطلب ہے پھر اللہ ہی اے کرو تو اے نہ کرو، حج پہ آپ کو کیا ٹریننگ کروائی جا سکتی ہے؟ تو زیر ناف بال بھی نہیں مونڈ سکتا۔ اللہ تمہیں حج پہ یہی بتاتا ہے کہ تمہارا کوئی چیز میرے لیے پرائیویٹ نہیں ہے، تمہارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تم میرے غلام ہو، میری مرضی چلے گی، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، وہاں تو مسکین ہو جاتے ہیں 2-3 دن کے لیے، اس کے بعد آ کے پھر جناب علی بال کیا کاٹنے، دوسروں کی فصلیں بھی کاٹ کے جانوروں کو ڈالتے ہیں، پھر انہی کے دودھ سے جناب علی سحری افطاری ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے یہ دعویٰ ایاک نعبد۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی جس شخص نے اپنا خدا، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش نفس کو، اپنی ہوا کو، اپنے آپ کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، آپ اس کے وکیل بنیں گے؟ آپ کیسے اسے کوئی بات سمجھا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ریموٹ نہیں ہے اس کا۔ دوسری جگہ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی قلبہ وسمعہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ۔ اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی مرضی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اس کے علم نے اس کو گمراہ کر دیا، علم کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ سیلف سینٹرڈ اس کا علم ہے۔ علم
آپ دیکھنا کہتے ہیں جی عربی آ جائے اگر تو قرآن سمجھ آ جائے گا اور لوگ سیدھے ہو جائیں گے. تو ابو جہل کے قبیلے کی زبان میں نازل ہوا تو اسے عربی نہیں آتی تھی، نہیں نہ اندر گیا، اس نے اپنی مرضی اپنے پاس رکھی، حالانکہ اس کے قبیلے نبی بھی قریش میں سے، وہ بھی قریش میں سے تھے، قرآن بھی قریش کی زبان میں نازل ہوا. تو کیا ہوا؟ وہ نہیں مسلمان ہوا. اس کی زبان میں مثالیں دی، مکے کی مثالیں دی اللہ پاک نے. بھائی صاحب جب بندہ چابی نہ دے خدا کو، اعتبار نہ کرے خدا پر، نبی کی رسالت پر ایمان نہ لائے، تو عربی آپ کو پتہ ہے یہاں سوریہ میں اور عراق میں اور لبنان میں اور فلسطین میں بڑے بڑے پروفیسر جو ہے وہ عیسائی ہیں، ان کی مادری زبان عربی ہے. دروازہ پہ جا کے اس کے باپ سے پوچھیں کہ وہ وین بابا، تو وہ کہے گا راہ صلی. عیسائی کا بیٹا کہے گا کہ وہ نماز پڑھنے گیا، راہ صلی. مسلمان کا دروازہ پہ جا کے پوچھیں وین بابا، وہ کہے گا راہ صلی. وہ چرچ گیا تو اس کا بیٹا کہہ رہا کہ راہ صلی. یہ مسجد گیا تو اس کا بیٹا کہہ رہا راہ صلی. تو عربی سے بندہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ عربی سیکھ جائے تو وہ مسلمان بھی ہو جائے گا. جس کے اپنے اندر الگ سے خدا بیٹھا وہ جو انٹرپریٹ کر رہا ہے اس کو اپنی مرضی کا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کا علم اس کی گمراہی کا سبب بن گیا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے. تو سب سے پہلے اپنی ناک رگڑنی پڑتی ہے، اس ناک کا کوئی مسئلہ کرنا پڑتا ہے. نہیں یہ کھڑی ہو جاتی ہے اسلام کی راہ میں سد سکندری بن کر کہ تم ادھر آ کے تو دیکھو بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لی ہے یار، پڑھتے ہیں نا نمازیں، اور کیا چاہیے؟ آپ کمائی بھی نہ کریں، بچوں کو روٹی نہیں کھلانی. یا کا نعبد یہ بہت بڑا جھوٹا دعویٰ بن جاتا ہے، تعلی بن جاتی ہے اگر انسان پہلے اللہ کا بندہ نہ بنے اور پھر وہ تمام چیزیں جو اللہ کے لیے جو شعائر ہیں، نظر اللہ کے لیے، ذبیحہ اللہ کے لیے. ہمارا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو آیت ہے جس میں خنزیر حرام کیا گیا ہے، اسی میں کسی مزار پر لے جا کر ذبح کرنا بھی حرام کیا گیا. خنزیر اور وہ دونوں ایک ہی درجے کے ہیں. اگر تم کسی مزار پر اس لیے لے کر گئے ہو کہ تمہیں ثواب ہو تو تم نے ایمان بھی کھو دیا ہے. ثواب تو چھوڑے نا بات، پاسپورٹ کیا آپ کا کینسل ہوگا، ویزا کیا لگوانا ہے آپ نے. اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اگلی اس میں کہ یہ جو شعائر عبودیت ہیں وہ جب ہم غیروں کے لیے بجا لاتے ہیں تو پھر جو کچھ بھی ہو جائے اور جو ہم جتنے مرضی کلمے پڑھ لیں اور نمازیں پڑھ لیں وہ کسی کام کی نہیں. اس لیے کہ شرک ایسا جرم ہے کہ اس کے بعد کوئی نیکی نہیں رہتی. شرک کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. شرک کے علاوہ باقی جو گناہ ہیں وہ معاف ہونے کی سبیل موجود ہے. کسی کی جہنم کا فیصلہ کر کے بھی اسے جہنم جاتے ہوئے پلٹ کر اس نے دیکھا اور اللہ نے اس کی طرف دیکھ لیا تو اللہ وہاں بھی اسے روک سکتا ہے، واپس لاؤ اسے. کیوں دیکھا پلٹ کے؟ اے اللہ مجھے تجھ سے امید تھی کہ تو مجھے بخش دے، جا ہم نے تجھے تیری امید کے حوالے کی، جا جنت. باقی سارے وہ لیکن اس کا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا. تو اس پہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے ہم درس میں بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.